السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج جس رشتے کو الفاظ کی زینت بنایا جا رہا ہے، یہ انمول اور پاک رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس کی بنیاد اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ رشتہ اللہ کی رضا کے لیے نبھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی خامیوں پر درگزر کیا جاتا ہے۔ زندگی میں ہزاروں مشکلات آتی ہیں، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے حوصلہ ہوتا ہے۔ جس طرح دن رات لازم و ملزوم ہے، ایسے یہ رشتہ بھی کائنات کی خوبصورتی ہے۔ پروردگار نے اس رشتے کا آغاز اما حوا اور آدم علیہ السلام سے کیا۔ اس مقدس رشتے کا فیصلہ بھی انسانی جنم کے ساتھ طے پا جاتا ہے۔ زمین پر عملی حیات پانے والا فیصلہ عرش پر مقرر پاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ بہار، خزاں، غمی، خوشی، سختی، ان سب میں ایک دوسرے کی ڈھارس اسی رشتے سے ہے۔ ایک بیوی اس رشتے کو نبھانے میں زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت قرآن پاک کے مطابق کرتی ہے، انہیں دین دنیا دونوں کی بھلائی سمجھاتی ہے۔ یہ رشتہ بھروسے پہ قائم ہے۔ جب بھروسہ ہوتا ہے تو جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ تلاطم خیز موجیں بھی انہیں ہلا نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے اس رشتے کو اپنی نشانی کہا ہے۔ اللہ نے اور بہت سے رشتے بنائے، بہن، بھائی، اولاد، ماں باپ، کسی کو نشانی نہیں کہا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، دن رات، ہمارے سونے جاگنے سب کو اپنی نشانی کہا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اپنی نشانی کہا ہے۔ اس رشتے کی عظمت کے لیے ہمارے سامنے انبیاء کرام، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے معاملے سامنے ہیں۔ اس رشتے میں رضا صرف اللہ کی شامل ہو۔ اولاد کے اچھے مستقبل اور ان کی تربیت کے لیے اس رشتے کو مثالی بنایا جائے۔ زندگی میں ایک دوسرے کی قدر کی جائے۔ اگر ان میں سے ایک کا بھی سانس رک گیا تو دوسرے کے لیے صرف اور صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، پھر عمر بھر کوئی مداوا کرنے والا نہیں ہوتا۔ اختلافات گھروں میں ہوتے ہیں، صبر اور درگزر دونوں طرف سے لازم ہے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے اطلاع دیتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اولاد کے سامنے غلط رویے ان کی آنے والی نسلوں پر گہرے نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کا ذکر کیا۔ یہ فرشتے قوم بنی اسرائیل کی طرف آزمائش کے طور پر بھیجے گئے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب وہ قوم جادو ٹونے سیکھنے کی طرف راغب تھی۔ میں ذکر کر رہا ہوں ہاروت اور ماروت، جو 2 فرشتے تھے۔ ان فرشتوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو بتایا کہ وہ آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، مگر اس دور کے لوگوں نے ہاروت اور ماروت سے میاں بیوی کی علیحدگی کے لیے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی جادو کی برائی اس قوم سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ برائی جو آج ہمیں دنیا کے ہر کونے میں شر پھیلاتی نظر آ رہی ہے، جس کے انجام سے اللہ کے قہر سے لوگ بے خبر ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جب انسان اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دے تو شیطان کا یہ شر واپس انسان کو پستی میں لے جائے۔ عروج اور فتح بس حق کی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان اپنے مرکز کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے۔ وہ ایجنٹ شیطانی کام لوگوں میں پھیلاتے ہیں، واپس آتے ہیں، شیطان کو رپورٹ کرتے ہیں، اور شیطان پوچھتا ہے کون کیا کام کر کے آیا۔ سب اپنا اپنا کام بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ان میں سے ایک اور شیطان نکل کے کہتا ہے کہ میں میاں بیوی میں جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ اس پر شیطان خوش ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ یہاں دکھ کی بات یہ ہے کہ باوجود سارے علم اور شعور کے ہم شیطان کو فتح یابی سے نوازتے ہیں۔ دردناک المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے حسن میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہم اس رشتے کی عظمت کا کوئی احساس نہیں کرتے۔ آج یہ رشتہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ صرف مال، دولت، آسائش اور بظاہری حسن کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عورت کتنی پارسا ہے، مرد کتنا نمازی ہے۔
خدا نہ خواستہ اگر اس رشتے میں کبھی دراڑ آ بھی جائے تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ اس تعلق کو خوش اسلوبی سے رفع کیا جائے۔ باعزت اور خاندانی لوگ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کے پاسدار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ طلاق جواز کے ساتھ جائز ہے، اور اگر کبھی ایسی نوبت آ بھی جائے تو اسے حسن سلوک سے انجام تک پہنچایا جائے۔ کبھی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ یاد رہے، یہ زندگی ایک پل کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ سانس کا بندھن ٹوٹ گیا تو درد کا مداوا کوئی حرف نہیں کرتا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس دنیا میں سب میاں بیوی کے رشتوں کو امن اور محبت کا نمونہ بنا دے، اور اس رشتوں میں بھروسے اور احترام کی خوبصورتی سجا دے، اور سب کو یہ رشتہ نبھانے کا شعور عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس رشتے کو لے کر میرے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ یہ شریک سفر کا ایک حسین تعلق جو انسان چاہے تو کوہ جبل بھی بن سکتا ہے، اور نہ چاہے تو ابر بھی بن سکتا ہے۔ احترام اس رشتے کا پاسداری ہے، اس کی عظمت کا راز صرف انکساری ہے۔ یہ نہ ہو محبت زمانے میں داغ بن جائے، یہ نہ ہو فلک نشینوں تک یہ سفر جائے۔ درد اتنا نہ بڑھاؤ کہ فرش سے اٹھے چشم نم بن کر عرش تک خبر جائے۔